یہ جو ترامیم کی بات ہو رہی ہے آرٹیکل 175A کلاس 3 کے اندر، اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کیوں ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں اگر ججز کی تعداد بڑھانی ہے اس قسم کی باتیں ہیں تو اگر وہ مطلب پرسن اسپیسیفک نہیں ہے تو اس میں آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، میں ذاتی طور پہ جو ایز اے لائر سمجھتا ہوں. اور یہ کرنا ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے کیسز پڑے ہیں، انوائرمنٹ کے کیس ہیں بہت سارے ایسے ہمارے، شاید میں کنٹیمپٹ میں نہ چلا جاؤں، بہت ساری ایسی کنٹیمپٹس مارکس نہیں دینا چاہتا. اپنا کلائمیٹ کی چیز ہے آج کل جو لیٹسٹ سبجیکٹ ہے، اس کے لیے ابھی لوگوں کو اور لوگوں کو بھی لانا پڑے گا. ابھی ایڈ ہاک ججز آئے دو ماہ تو ہو گئے تقریباً، جو ریکارڈ ہے اس میں التوا کیسز کی تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے. نہیں بڑھ تو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کے پی کے کہنے پہ خود 10 ججز ان کو اور دیے گئے ہیں. پشاور ایکٹ کے ہمارا کام زیادہ ہے، اور ایک سپریم کورٹ کے 17 ججز کیا کر سکتے ہیں، اور سارا دن سیاسی کیس سنتے ہیں. معذرت کے ساتھ میرے لیے سارے محترم ہیں، میری بہت انٹیگریٹی، میں پیش ہوتا ہوں ان کے پاس، منصور صاحب کے پاس، سارے ججز کے پاس. میں مطلب میرے لیے تو میں تو ہمارے استاد محترم نے تو یہی سکھایا کہ آپ نے ہمیشہ وہ کرنا ہے ان کو آگے جا کے. لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں جتنا اس کا ہوا بنایا جا رہا ہے. سیکنڈلی ابھی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے میجورٹی کے حوالے سے خطرہ ہے ان کو. اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اب جو اعلان آج بیرسٹر صاحب نے کیا، بیرسٹر گور صاحب نے، کہ جب تک یہ سارے معاملات سیٹل نہیں ہوتے، تحقیقات وغیرہ، تو ہمارے صرف 10 MNAs آئیں گے. تو یہ بھی ہارس ٹریڈنگ کے خدشے کے تحت یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، کچھ انڈیپینڈنٹ ممبران بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہی تو ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ کا ہی تو مسئلہ ہے. کچھ نہیں ہوگا.